السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر امان اللہ ہے اور میں رحمان کالج آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا پرنسپل ہوں. میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتا ہوں, اس کے کچھ جز ہے. پہلا جز یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے سارے حلقے, چاہے سماجی ہو, سیاسی ہو, معاشی ہو, عسکری ہو, وہ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ چھوٹے انتظامی اکائیاں بنائی جائیں. لیکن اس اتفاق کے باوجود ہم چھوٹے انتظامی اکائیاں نہیں بنا سکتے. آپ اس میں بنیادی رکاوٹ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ چونکہ جب رکاوٹ کا ادراک ہوگا تو اس کو ہٹایا بھی جا سکے گا. دوسرا سوال یہ ہے, یا دوسرا جز یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ عمومی طور سے فطرتی قیادت کے بجائے مصنوعی اور موروثی قیادت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور میں بڑے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کیا پڑھے لکھے اور کیا غیر پڑھے لکھے سارے لوگ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں, جس کی وجہ سے قیادت میں جواب دہی کا عنصر ختم ہو رہا ہے اور جو معاشرہ ہے ان میں تعمیری تنقید کا عنصر ختم ہو رہا ہے. تو پاکستانی معاشرے کو اپنی فطری قیادت کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ امیجن پاکستان 2030 میں آپ نے کشمیر اور گلگت بلتستان کا ذکر نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ زیادہ تر انڈیا کو آئیڈیالائز کریں, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کشمیر اور گلگت بلتستان کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ وہ ابھی تک آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کمپلیٹ پروونس نہیں ہے. کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے, گلگت بلتستان کا بھی ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے. تو ہم یہاں پہ ایک اور کنٹروورسی ابھی نہیں کریٹ کرنا چاہتے, اگرچہ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان بھی پورا صوبہ بنے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آیا اور صوبہ بنے. اور کشمیر کا بھی ہم نے ایک اسپیشل اسٹیٹس رکھا ہوا ہے بیکاز آف UN ریزولیشن. ہمارا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ پلیبیسائٹ ہونا ہے اور اس کے بعد وہ پاکستان کا حصہ بنے گا, تو اس کے بعد ہمارا حصہ بھی بن جائے گا. اس لیے ہم نے اس کو اس میں لے کے نہیں آیا کہ اس کنٹروورسی میں ہم جانا نہیں چاہتے. ابھی تو ہم اس بات پہ اگری کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے پروونسز بنے, اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے. ان پرنسپل اگر ہم اگری کرتے ہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ کشمیر کی یہ بھی حیثیت رہتی ہے تو وہاں بھی آگے چھوٹے صوبے بنے, کیوں نہ بنے. اور گلگت بلتستان بھی اگر آتا ہے ہمارے اس میں فولڈ میں, ہم اس کو لے آتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی, تو وہ بھی ہمارے ساتھ بنے. انڈیا کی بات میں نے اس لیے زیادہ کی یہاں پہ کہ ایک تو ہمارا ہمسایہ, ہمارے جیسے ان کے ایشوز ہیں اور ان کے ساتھ وہ نمٹ. میں یہاں پہ آپ کو کس کی, چائنا کی مثال دینی شروع کر دیتا ہوں, وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اتنی جلدی. ان کی ون پارٹی سسٹم ہے, اس کے اندر بھی جمہوریت ہے. ہمارا خیال ہے وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, ان کی اپنی جمہوریت ہے. وہ اس طرح ویسٹرن سٹائل کی جمہوریت نہیں ہے, لیکن ان کی پارٹی کے اندر آپ ایک پرفارم کرتے ہیں تو آپ اوپر آتے ہیں. وہاں پہ اس طرح باہر سے آ کے کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا یا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. آپ ایک لیڈر ہے, اسی پہ آپ نے چڑھ کے اوپر پہنچنا ہے. پیراشوٹ نہیں ہے, لیڈر ہے. تو اس کی بات بھی ہو سکتی ہے, آپ کو کم سمجھ آئے گی. میرے خیال میں یہ میں نے مثال ایک دو ہی مثالیں انڈیا کی دی ہیں, مودی کی اور تو کوئی خاص دی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کیونکہ ہوا ہے, ایک کام ہوا ہے, تو ہماری کوئی دوستی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ, ہم انہیں بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے. لیکن دشمن بھی اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ مقابلہ کس طرح کرنا ہے. تو اور کوئی وجہ نہیں ہے, میرا کوئی لو لاس نہیں ہے. میں صرف ایک دفعہ انڈیا گیا ہوں, وہ بھی مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا.